اندیکھے راستے۔ ایک کہاوت ہے کہ جتنا زیادہ ہم جانتے رہتے ہیں اتنا زیادہ ہم جان جاتے ہیں کہ ہم بہت ہی کم جانتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد موجود جاندار اتنے تعجب خیز انداز میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ اتنا مشکل نظام بذات خود کیسے وجود میں آ سکتا ہے۔ مثلاً انسانی جسم کو ہی لے لیں۔ ہمارا دل جس طاقت سے خون کو جسم کے کونے کونے تک پہنچاتا ہے، یہ 9 میٹر تک کی اونچائی تک خون کو پمپ کر سکتا ہے۔ یہ کشش ثقل کے مخالف سمت خون کو دماغ تک پہنچاتا ہے۔ پھیلا ہوا خون کی نسوں کا جال اتنا وسیع ہے کہ اگر ان کو ایک لائن میں رکھا جائے تو یہ دنیا کے ارد گرد 2 مرتبہ سے زیادہ گھوم سکتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ چاند دنیا سے 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور انسان کی یہ نسیں 1 لاکھ کلومیٹر لمبی ہوتی ہیں۔ اگر 3 آدمیوں کی رگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ چاند تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ نسیں اتنی زیادہ مشکل راستوں پر مشتمل ہیں کہ اگر آپ کے جسم کو ایک شہر کے جیسا تصور کر لیا جائے تو یہ نسیں روڈ کی طرح معلوم ہوں۔ اگر آپ کسی بھی روڈ پر موجود ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ کسی خاص اعضاء مثلاً کان تک پہنچیں تو ناممکن ہوگا، کیونکہ یہ بھول بھلیا ہے۔ سوچئے جب ہم ایک شاپنگ مال میں سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں تلاش کر سکتے بغیر لوگوں سے معلومات لیے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے کان تک بھی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو بھی خوراک ہم کھاتے ہیں اپنے جسم کی افزائش کے لیے، وہ جیسے ہی ہمارے جسم میں شامل ہوتے ہیں اپنی خاص خصوصیت کی بنا پر مخصوص مقام پر بغیر کسی ہدایت کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ ان کا دماغ ہوتا ہے، نہ ہی سوچ بچار کرنے کی طاقت، بالکل بے جان۔ آنکھوں کی اجزاء آنکھوں تک پہنچ جاتے ہیں انہی رگوں پر سفر کرتے۔ کیسے؟ جبکہ ہم بغیر کسی مدد کے یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو کیا یہ اجزاء ایک انسان سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ خود ہی پہلی مرتبہ میں بغیر غلطی کیے؟ نہ، بالکل بھی ممکن نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے اور یہ اس حکم کے مطابق بغیر غلطی کیے چل پڑتے ہیں۔ آپ اس کو شاید اہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں یہی صورتحال دنیا کے اور کس نظام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پرندوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا مختلف موسمی صورتحال کی وجہ سے۔ یہ پرندے 7,000 سے 10,000 کلومیٹر تک کی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ یورپین اسٹروک روزانہ 150 کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر آرکٹک ٹرن 25,000 کلومیٹر تک سفر کر لیتا ہے۔ اب چلیں تصور کر لیں کہ آپ گاڑی کے ذریعے 25,000 کلومیٹر دور ایک مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ پتہ دنیا کی دوسری طرف ہے۔ نہ کوئی نقشہ آپ کے پاس ہے اور نہ ہی کوئی بتانے والا۔ کیا آپ سب سے جلدی پہنچنے والا راستہ تلاش کر سکتے ہیں یا پھر صرف کسی طرح بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اور یہ سب آپ کو اپنی عقل اور علم سے کرنا ہے، جبکہ آرکٹک ٹرن اس کو بڑی آسانی سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ کیسے یہ پرندہ ایک انسان سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ لازماً اسے اللہ ہی راہ دکھاتا ہے۔ چلیں ایک اور مثال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک چمگادڑ پر تجزیہ کیا گیا اور اسے اس کے غار سے 300 کلومیٹر دور لے جایا گیا، ایسے ڈبے میں جس میں سورج کی روشنی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر اس چمگادڑ کو چھوڑ دیا گیا تو یہ اپنے غار میں واپس لوٹ آیا۔ کیا انسان ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر لوٹ آئے 300 کلومیٹر دور جگہ سے، اکیلے، آنکھوں پر پٹی کے ساتھ؟ مگر ایک اسٹروک جس نے کبھی زندگی میں سفر نہیں کیا تھا، اس کو دور لے جایا گیا اور سفر کے موسم میں چھوڑ دیا گیا، تو یہ اسٹروک بغیر کوئی غلطی کیے سب سے چھوٹا راستہ اختیار کرتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا جو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ مگر ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سے زیادہ عقل مند ہمارے خون میں دوڑنے والے اجزاء ہیں یا یہ پرندے؟ اب جو کہانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ حد درجے کی عجیب ہے۔ سائنسدانوں نے ایل پر ریسرچ کی ہے اور انہیں بڑی انوکھی بات پتہ چلی ہے۔ جب مادہ ایل بچے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو سارگوسو سمندر کی طرف سفر کر لیتی ہے، جو کہ جنوبی برمودا میں ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ انڈے دیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے جس پر تعجب ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا۔ انڈوں میں سے پیدا ہونے والے ایل سارگاسو سمندر میں پیدا ہوتے ہیں مگر وہاں نہیں پائے جاتے، کیونکہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر یورپ اور امریکہ تک کا سفر کر لیتے ہیں جہاں ان کی ماں نے وقت گزارا تھا۔ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا، جبکہ یہ مسافت 6,000 کلومیٹر دور کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ اپنا راستہ جان لیتے ہیں؟ یہ تمام زندگی یورپ اور امریکی دریا اور سمندر میں گزارتے ہیں اور صرف انڈے دینے کے وقت لوٹ آتی ہیں۔ یہ اتنا طویل اور تھکا دینے والا سفر کیوں کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے؟ یہ سارگاسو سمندر تک بغیر کسی نقشے کے کیسے پہنچ جاتی ہیں؟
بچے کس طرح راستہ جان لیتے ہیں واپس جانے کا؟ قریبی سمندروں والا راستہ کیوں نہیں چنا جاتا؟ اتنا ضروری کیوں ہے ایل کے بچوں کا واپس جانا؟ سوچیے اور غور کریں کہ تمام جانداروں کی زندگیاں بڑی پیچیدہ ہیں اور یہ سب خودکار نہیں ہے۔ اتنا سمجھا بوجھا نظام کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ جو عقل اور ذہانت انسان میں نہیں، وہ ان جانوروں کو کیسے مل رہی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔